بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں کہ نیکسٹ فور کاسٹ پاکستان کے بارے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سائڈ بائی سائڈ آپ کو پاکستان کا ذائچہ بھی نظر آئے گا۔ میں نے جیسے آپ اگر میرے پچھلے پروگراموں میں چلے جائیں، دسمبر میں، پھر فروری، مارچ، اپریل، جب بھی پروگرام تھے تو اس میں میں نے بار بار یہی کہا تھا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں رہے گی، حکومت کے چینج، جوڈیشری کے فیصلے، اپس اینڈ ڈاؤنز یہ رہیں گے۔ اسی طرح ہی ہوا اور کافی ہمارا نظام اپ سیٹ ہو گیا۔ اور پھر جو میں نے جس پہ زور دیا تھا، اگر آپ میرے ٹی وی کے پروگرام بھی، جو نیشنل ٹی وی پروگرام تھے، اس پہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو اگست کا مہینہ ہوگا، جولائی اگست، بارشیں بہت زیادہ ہوں گی اور بارشیں بہت زیادہ اس ٹکر کریں گی اور نقصان پہنچائیں گی۔ یہ فور کاسٹ بھی اس طرح ہی ہوئی۔ اور ایک پروگرام میں یہ باتیں کی تو معظم خان صاحب کہنے وہ توبہ ایسے انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن وہ کیونکہ مارس راہو کے نیچے آیا ہوا تھا، جس سے نا یہ ڈسٹرکشن ہونی تھی ادھر سے پاکستان کے 10ویں گھر میں، اور 10واں گھر ہوئی اور چوتھا گھر گھریلو حالات ہوتے ہیں۔ ماس ڈیل کرتا ہے فلڈ کو، آرمی کو۔ اور پھر کیا ہوا، آرمی پریشر میں آئی، آرمی کے اوپر پریشر آیا، ان کے اوپر شہادتیں شروع ہو گئیں، ہیلی کاپٹر کا ایکسیڈنٹ، ان کی ڈیفیمنس شروع ہو گئی، ان پہ کرٹیسزم شروع ہو گیا اور ان پہ کافی اور دباؤ کا شکار ہو گیا، اور پھر وہ طالبان کا بھی پریشر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی فور کاسٹ میں نے پہلے اس پہ کی تھی کہ یہ کافی، اور رجیم چینج کا بھی کہا تھا کہ الیکشن میں یہ کافی ٹگر کرے گا اور یہ کرے گا۔ حمزہ جیتا اور اس کے بعد پھر وہ ڈاؤن ہوا، اور پھر پرویز لائی صاحب بھی آ گئے، اور وہ بھی ابھی بھی کرنے نا نکے دے بیٹھے، کسی وقت بھی وہ چینج ہو سکتی ہے۔ یہ آرمی کا پریشر جو ہے نا، وہ میں نے کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ پولیس پہ بھی پریشر آئے گا۔ دیکھیں پولیس ڈنڈا ڈولی، ان پہ فائر، آنسو گیس، یہ وہ پولیس بھی اسی طرح پسی، اس پہ پرچے ہو رہے ہیں ان کے اوپر، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور سائڈ بائی سائڈ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پسے وہ عوام پسے، کیونکہ اسٹیبلٹی جو آف آپ کی اکنامکس کی تھی وہ بالکل زیرو پہ چلی گئی، اور بالکل اس طرح، اور جس نے، اور رہی سے کثر ڈیزاسٹر آف فلڈز نے جو نقصان پہنچایا، پھر کرونا نے بھی سر اٹھایا، اور دوسری بیماریوں، فلو ایک آیا اس دفعہ، لوگوں کو بڑا ٹگر کر کے گیا، فلو نے کیا۔ اور اچھا، پھر میڈیا ڈیفیمنس ہوئی، میڈیا میں بھی گروپنگ بن گئی کھل کے۔ وہ آپ نے وہ دیکھے ہوں گے کہ پہلے وہ نعرے مارتے تھے، پھر روتے تھے، پھر معافیا مانگتے تھے، کوئی ایک گروپ بن گیا۔ کبھی میں نے میرے 62 ایئرز اولڈ میں نے کبھی میڈیا کے اینکرز کو اس طرح دوگلی پولیسی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ حیران ہو گیا ہوں کہ ان کا کریکٹرز کیا ہو گیا، ان کو کہاں گر کے کس لیول پہ یہ چلے گئے۔ پاکستان کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر جوڈیشری کا پہلو جو فیصلے تھے، جوپیٹر کو ٹرائن دیا ہوا تھا، بڑے ایک ان کا ایک عزت، ایک وقار بن گیا تھا۔ جیسے ہی جوپیٹر ایریز میں جا کے ریٹروگریڈ ہوا اور اس کی نیٹل کو ٹرائن ختم ہوئی، جوڈیشری پہ کرٹیسزم شروع ہو گیا، ٹکا کے کنٹروورشل ٹکا کے، اور ان پہ باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی جوڈیشری پہ، آرمی پہ اس قسم کے تنقید، اس قسم کی گالی گلوچ میں نے نہیں دیکھی۔ اور میرے تو پرانے لوگ ہیں، ہم بابے لوگ ہیں، ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر دیا ہم نے، کیسے کہاں پہ چلے گئے ہم لوگ، کس لیول پہ گر گئے ہم لوگ۔ اور اس پہ یہ ریسیپروکل دونوں طرف سے یہ ہوا۔ یہ جوڈیشری کا ہو گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے جیسے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہاروسکوپ میں سن نیگیٹو ہے، وینس نیگیٹو ہے، مرکری نیگیٹو ہے۔ سن ڈیل کرتا ہے بیوروکریسی کو، سن ڈیل کرتا ہے سول سروس کو، ہائر اپس کو، اور وینس ڈیل کرتا ہے سیاستدانوں کو۔ ایک چیز میرے پلے باندھ لے، اگر ملک کو نقصان پہنچایا ہے تو یہ سول سروس والوں نے اور سیاستدانوں نے، انہوں نے آپ لوگوں کا ککھ نہیں چھوڑا۔
اب آپ پچھلے دنوں میں بڑی ہو رہی کہ 5 کروڑ روپے لے کے پوسٹنگ اپنی لیتے تھے یہ سول سروس والے. اور اگر آپ مجھے پچھلے دنوں میں تھانہ کچہری پرچہ پہ جانا ہوا, یقین کریں اندر وہ شہنشاہ عالم اندر بیٹھے تھے تو باہر عوام کتوں کی طرح رل رہی ہوتی تھی, نہ بیٹھنے کی جگہ نہ پانی پینے کی جگہ, 3 گھنٹے 4 گھنٹے انتظار. اور میرا تو شوگر لیول بھی ڈاؤن ہوتا جاتا تھا وہاں پہ. پھر باری آنی اور پھر ان کی رغبت فرونیت لوگوں کے ساتھ دیکھنے کے قابل ہوتی تھی. اینی ہو, یہ تو آپ کے ساتھ ایسے ہی چلے گا, یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں. اور پھر ابھی سوات کے جو اڑے ہیں, پتہ چلا ہے آپ کو, اس پہ پیسے لے کے این او سی دیے گئے کمشنر نے اور سیاستدانوں نے, وہ جو ہوٹل بنائے. 1977 میں وہ سوات گیا تو دریا کھلا تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی ندیاں بنی ہوئی تھی اور کبھی اس طرح نہیں ہوتا. اب ایک دریا, میرے فادر کہتے ہیں یہ تو نالا بنا دیا, لاہور کا نالا, گندا نالا بنا ہوا ہے, دونوں طرف ہوٹل بن گئے. اللہ نے کیا کیا, راستہ صاف کر دیا, ہوٹل سارے گئے. جب ہم ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں, تو یہ ہونا ہی ہونا تھا. ڈیزاسٹر 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 جولائی اگست, میرے اللہ میاں مجھے معاف کرے لیکن میں نے پہلے ہی فورسی کر دیا تھا اور میری باتوں کو بالکل کوئی نہیں سنجیدہ ہے. آرمی والوں سے بھی ریکویسٹ کی, خدا کے لیے اپنے آپ کو نکالیں بیچ میں سے, آپ اپنے ملک کو دیکھیں. اس ہاروسکوپ میں, پاکستان کے ہاروسکوپ میں ایک چیز پازیٹیو بیٹھی ہے, وہ مون اور مارس بیٹھا ہے. مارس ڈیل کرتا ہے آرمی کو اور ٹیکنیکل لوگوں کو. اب مارس کیونکہ راہو کے نیچے آیا, لہٰذا آج رہی سے کثر آرمی کی بھی نکل گئی. جوپیٹر بائی برتھ ہی نیگیٹو بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس نے ٹرائن دے کے کیا, ایک عزت بڑی, لیکن وہ پھر ایک دم نیچے گری جب وہ ریٹروگریشن میں ہوئی. کبھی سوچا کہ نام لے کے کبھی تنقید ہوئی؟ Yesterday I was sitting in the waiting room of DIG office and وہاں پہ ایک کرنل صاحب بیٹھے تھے and he is weeping. ہمارے 3-4 جو بڑے تھے انہوں نے ہمارے آرمی کو تباہ کر دیا, ہماری آرمی کو ڈیفیم کر دیا. ابھی بھی میں بتا دوں, بریگیڈیئر لیول تک آرمی بہت اچھی محنتی. اگر یہ ملک بچا ہوا ہے تو یہ میجر جنرل تک کے لوگوں کا یہ جو جرنل لیول کے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل, ان میں 99% لوگ ملک محب وطن لوگ ہیں. یقین کریں ان لوگوں نے ابھی بریک لگائی, باقی کسر کوئی نہیں چھوڑی. میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرنا ہوں کہ ڈونٹ ڈپینڈ اپان بیوروکریسی, یہ سول سروس, سیاستدان. اب یہ دیکھیں ہوا سیلاب آیا, کہاں گیا ڈپٹی کمشنر, کہاں گیا کمشنر, کہاں گئے سیاستدان؟ وہ ابھی تک ٹینٹ لگ رہے ہیں, کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہے, کوئی کچھ بیٹھا ہے. کوئی خبر آئی آپ لوگوں کے بارے میں, کوئی ریسکیو کی؟ کون ریسکیو کر رہا ہے؟ آرمی کر رہی ہے. آرمی نے ریسکیو کرنا ہے اور بچانا بھی. اس ملک کو اگر بچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بچایا ہوا, اور اس کے بعد آرمی نے بچایا اور ٹیکنیکل لوگوں نے بچایا ہوا. یہاں پہ ہر پوسٹ پہ نان ٹیکنیکل بندہ بیٹھا ہے اور لوٹ رہا ہے. اور جب یہ وین دے جوائن دی ڈپارٹمنٹ, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک سائیکل پہ آتے ہوتے تھے, جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پاس فارم ہاؤسز, پتہ نہیں کیا کچھ, بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. مائی فادر ریٹائرڈ ان ایٹ گریڈ 22, اور ریٹائر ہوئے تو ان کے پاس گھر نہیں تھا, وہ بھی 22 گریڈ میں تھے نا. اب 22 گریڈ کا بندے کو ذرا تھوڑا سا دیکھیں, ان کی ذرا کریں. لوٹ کے کھا گئے. میرے فادر ٹیکنیکل تھے, انہوں نے محنت کی, ٹھیک ہے. اور وہ یہ ایون جب بھی سرکاری گاڑی بھی پرائیویٹ طور پہ استعمال کرتے تھے تو وہ لاگ بک میں پرائیویٹ پیسے جمع کراتے تھے. ان کے تو ہر سیکٹری کے پاس 4 گاڑیاں ہیں محکمے کی, اور لاگ بک ہم ٹیکنیکل لوگ بھرتے ہیں. خدا کے لیے لوگوں تھوڑا سا آنکھیں کھولو. اگر آپ نے جینا ہے نا تو اپنے سر پہ جینا. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں, اس وقت اگر آپ پیچھے دیکھیں ہاروسکوپ پاکستان کا, اس میں جو کلرڈ ہے وہ پریزنٹ پوزیشن ہے, اور جو بلیک اینڈ وائٹ سادہ ہے وہ آپ کا وہ ہے. تو سن اس وقت اگست کا مہینہ جو ہم نکل کے یہ ورگو میں آ گیا ہوا ہے, اور دوسرے کا لاٹ تیسرے میں, تو لوگ خود سٹرگل کریں گے. مارس نکل آیا ہے راہو کے نیچے سے, لہٰذا
اب یہ 1 ستمبر سے سکون آنا شروع ہو جائے گا آپ لوگوں کی زندگی میں، اوپر بھی سکون آ جائے گا، اور یہ ایک بہتر کی طرف چلنا شروع ہوگا۔ جوپیٹر ریٹروگریشن ہے، ریٹروگریشن میں اور 9th ہاؤس میں میں اس کو نیگیٹو ہی کہوں گا، اور وہ اس وقت جوڈیشری اس وقت پوری نکے چو گزر رہی ہے، اور پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے اس کا ضمانت، اس کی ضمانت، پرچہ ہو گیا، پرچے کی ضمانت، بیل، راہ دیری، اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہم لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، ہمارے کیس 5 سال سے پڑے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ تو یہ اس لیے میں یہ پوزیشن بتا رہا ہوں کہ اکتوبر میں جوپیٹر نے واپس پائسس میں آ کے اس نے ٹرائن دینی، تو جوڈیشری کا دماغ ایک دم پازیٹیو ہو جائے گا، میرٹ پہ آ جائیں گے، میرٹ پہ چلیں گے، ساتھ مارس کو بھی آ جائے گا۔ تو یہ ڈبل ٹرائن بنتی ہے جوپیٹر کی، مارس کو ڈبل ٹرائن، اور ادھر جوپیٹر کی بھی ٹرائن بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا ٹیکنوکریٹ آئیں گے، ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنے گی، 1 1.5 سال یہ ملک کو بچائیں گے، ملک کو نکالیں گے، اور پھر جا کے یہ حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے۔ آپ یہ ستمبر کا مہینہ ری ہیبلیٹیشن میں گزاریں گے، ریکوری میں گزاریں گے، ICU میں گزاریں گے۔ جیسے اکتوبر 20 ستمبر کے بعد شروع ہوگا تو آپ لوگوں کو نکال کے وارڈ میں لیں گے اور ڈسچارج کر دیں گے ہاسپٹل سے۔ تو یہ آگے حالات چل رہے ہیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو چلانا ہے، اگر پاکستان سے اگر اس لیول پہ لے جانا ہے، قرضوں سے نجات کرنی ہے، تو ٹیکنیکل لوگوں کو لائیں آگے۔ یہ سیاستدان اور سول سروس، جس دن سول سروس ختم ہوگی، جس دن سول سروس ختم ہوگی، MSc مینجمنٹ کے لوگ ڈائریکٹ لگائیں، وہ مینجمنٹ والے میں آ جائیں، ایڈمنسٹریشن MBA کیا ہوگا اس کو ایڈمنسٹریشن میں لگائیں۔ یہ ٹائی لگا کے ان کے دماغ میں گردن میں سریا ڈال کے ان کا برین واش گوروں کی طرح، پتہ ہے انگریز جب واپس جاتا تھا تو ان کو پبلک پوسٹنگ نہیں ملتی تھی کہ یہ غلاموں کے دور سے آیا ہے اور لہٰذا یہ ہمارے پبلک کو تنگ کرے گا، تو ہم نے تو خود ان کو اپنے سر پہ بٹھایا ہوا۔ کیا سول سیکریٹریٹ میں اندر جا سکتے ہیں آپ؟ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، آپ کو اپنا شناختی کارڈ جمع کراؤ، اپنا یہ کراؤ، تلاشیاں دو، پھر اندر جاؤ، پھر اندر جا کے PA آپ کو کہے گا باہر بیٹھو جا کے، اور پھر آپ جا کے اس کو صاحب بہادر تو ملیں گے ہی نہیں، ملیں گے جو ڈپٹی سیکرٹری کے پاس چل جاؤ، SO کے پاس چل جاؤ، اور SO اس ملک کا بدماش آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو لکھ دے گا وہی سیکٹری مرونے میں، کیونکہ بیسیکلی اب وہ چیزیں نہیں جو پرانے سیکٹری ہوتے تھے جن کا اپنا دماغ ہوتا تھا، وہ جو SO نے لکھ دیا وہ کر دیا بس، اس کے علاوہ وہ کوئی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، SO کو آپ مینیج کرتے ہیں، SO کو سب کچھ کرتے ہیں۔ میں اب اگلے پروگراموں میں یہ ساری باتیں اب بتانا شروع کروں گا تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ آپ جب تک خود نہیں دیکھیں گے اپنے آپ کو، خود اپنا حساب کریں گے، خود اپنا کریں گے، یہ ملک آپ کو، یہ سیاستدان، یہ بیوروکریسی یہ آپ کو جینے نہیں دے گی۔ تو ستمبر سے آپ کی ریکوری شروع ہو جائے گی، پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، ملک کے حالات کچھ بہتر آئیں گے، ڈالر کی قیمت، کیونکہ اس وقت مرکری جو ہے نا وہ لبرا میں ہے، تو یہ آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی آنی شروع ہوگی، لیکن اکتوبر نومبر میں جا کے ہم لوگ نارملائزیشن میں آئیں گے، اور مے بی ٹیکنیکل حکومت بن جائے، جسے کہتے ہیں نگران حکومت، اور پھر یہ اگلا 1.5 سال الیکشن نہ ہوں، وہی چلائیں، وہی لے کے چلیں، ایک دفعہ ملک کو چلائیں، سیدھا کریں، اور ٹیکنیکل لوگوں کو پوسٹوں پہ لائیں، سیکٹری ٹیکنیکل ہو، منسٹر ٹیکنیکل ہو، ہیلتھ کا سیکٹری ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہیلتھ کا منسٹر ڈاکٹر ہونا چاہیے، فارسٹ کا منسٹر فورسٹر ہونا چاہیے، اسی طرح وہ انجینئر ایریگیشن کا پہلے سیکٹری انجینئر ہوتا تھا، کتنی سڑکیں صاف ہوتی تھی اور نہروں کی پٹریاں صاف ہوتی تھی، پانی جو اوپر آ گئے تو انہوں نے سارے محکموں کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ وہ طوطے ہیں جو ایک شاخ سے اٹھتے ہیں، وہاں کا پھل کھاتے ہیں، پھر اٹھ کے دوسری شاخ پہ چل جاتے ہیں، اور پھل بھی کیا کہتے ہیں، اس پھل کو طوطا ڈیمیج کرتا ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیمیج کر کے اگلے ڈپارٹمنٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی پالیسی کامیاب نہیں ہوتی، ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے، ہر ایک اپنا رونا روتا ہے۔ تو اگلا پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر میرا پروگرام سن کے کوئی دل آزاری ہو تو اللہ تعالیٰ ہم پہ، ہماری قوم پہ رحم کرے، اور جو ڈیزاسٹر ہوا اب وہ کم ہو جائے گا۔
آگے سے حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے، ریکوری ہو جائے گی اور آپ لوگوں کو اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔